والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إلى أن قال والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وقال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال رواه ابو داود وصححه الالبانی۔ معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ مردوں اور عورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنیادی طور پر فرق رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ آج دنیا نے مردوں اور عورتوں کو ایک لائن میں اور ایک صف میں لا کھڑا کیا ہے، جس کی وجہ سے ساری کائنات میں تباہی اور بربادی کے ہم انجام دیکھ رہے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جس کو بھی پیدا فرمایا جوڑے جوڑے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ یہ صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے میل کو بھی پیدا فرمایا، فیمیل کو بھی پیدا فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دن کو رات کو پیدا کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے مذکر کو بھی پیدا کیا، مؤنث کو بھی پیدا فرمایا۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، کہا کہ دن اپنا کام کر رہا ہے، رات اپنا کام کر رہی ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو اپنے دائرے میں رہ کر، راؤنڈ میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریوں سے مرد عورتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بعض خاندانوں کو چنا۔ وہ کون سے خاندان تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم اور ان کے خاندان کو بھی چن لیا تھا، اور اسی طریقے سے اللہ نے جن خاندانوں کو چنا ان خاندانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک خاندان ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، دوسری سورت سورہ بقرہ، تیسری سورت سورہ آل عمران۔ اس سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ فرمایا۔ یہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماں کا نام تھا مریم، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کا نام حنا تھا، جیسا کہ مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ غور سے سنیے بات، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا جو نام تھا وہ حنا تھا۔ حنا کو حمل ٹھہرا تو وہ کیا بولے؟ میرے پیٹ میں اگر مرد بچہ پیدا ہوا تو بیت المقدس یعنی مسجد کے لیے وقف کر دوں گی میں۔ ایسے ہی انہوں نے کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ میں اگر لڑکا ہے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اے اللہ اس پاک جذبے کو قبول فرما لے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور اس کے فیصلوں کا دنیا کا کوئی سی طاقت مقابلہ کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حنا کے پیٹ میں مرد بچہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی دی، اس کا نام کیا تھا؟ مریم پیدا ہوئی تو آج کل کے ماؤں کی طرح ڈائریکٹ گالی دے دیتے نا، مجھے لڑکی ہو جانا تھا، مجھے لڑکا ہونا تھا، ویسا نہیں بولے حضرت حنا علیہ السلام۔ کیا بولے؟ میں بچہ جنی ہوں، یہ لڑکی اللہ کہیں کو دیا، اس کی حکمت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایسے ہی ہر عورت کو جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کے سامنے اطاعت کا سر جھکا دینا چاہیے، چون چرا ذرہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت حنا کے پیٹ میں مریم کو پیدا فرمایا، مریم سے عیسیٰ کو پیدا ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فیصلہ فرمایا۔ وہاں جب لڑکے کی جگہ لڑکی پیدا ہوئی تو ایک جملہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، میل فیمیل کی طرح نہیں ہوتا، مرد عورت کی طرح نہیں ہے۔ یہ قرآن کا قاعدہ ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے کیا کہا، دیکھیے غور سے سنیے بات، یہ اللہ نے کہا کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہے، ایسے نہیں کہا کہ عورت مرد کی طرح نہیں ہے، نہیں بولا۔ اس میں بھی مطلب یہ معلوم ہوا کہ مرد کو اللہ نے اونچا اٹھایا اور عورت کو اس کے پاس قیدی بنا کر دیا کہ تم اس کی ماتحتی میں رہ کر مکمل طور پر زندگی گزارو۔ معزز حاضرین، ایک مسجد ہوتی
ہوتی ہے متولی اور دوسرے لوگوں کی نگرانی میں چلتی ہے. ایک بڑا جو ہے اسکول ہوتا ہے, اس کا ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مس ہوتی ہے, اس کے نظام کے تحت چلاتے ہیں. اگر وہ نظام بگڑ جائے تو کیسا, مسجد بھی گئی اور مدرسہ بھی گیا, کالج بھی گئی, اسکول بھی گئی. اسی طریقے سے اللہ احکم الحاکمین ہے, اس کے فیصلوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے لیے کیسے کیسے انداز سے پیدا فرمایا, مرد کو بھی پیدا فرمایا, عورت کو بھی پیدا فرمایا, تاکہ یہ زندگی کی گاڑی پورے بیلنس کے ساتھ مکمل طور پر چل سکے. لیکن اللہ نے کیا کیا, اس کے بعد مرد کو عورت کا ذمہ دار بنایا. اگر عورت کو مرد کا ذمہ دار بنا دیتا تو دیکھیے گھروں میں کیا ہوتا ہے, جو عورتیں اپنے شوہر کے سر پر بیٹھ کر مسالہ پیستی ہیں, جیسا بولتے ہیں, اگر ویسا ہو جائے تو گھروں کا ماحول کیسے خراب ہو جاتا ہے. دیکھو, مرد کو مرد بن کے زندگی گزارنا چاہیے, عورت کو عورت بن کر زندگی گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے سامنے کیا بنایا, جیسے اگر موٹی زبان میں اگر میں کہوں تو وہ فارن منسٹر ہے وہ مرد, اور عورت کی حیثیت کیا ہے, ہوم منسٹر کی ہے, گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھالنا. اللہ نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی کہ مرد نگران ہے عورت کا. فرمایا الرجال قوامون علی النساء, کہا کہ مرد ذمہ دار ہیں عورتوں کے. کیوں ذمہ دار ہے, اس لیے کہ مرد عورت پہ خرچ کرتا ہے, ایسا نہیں کہا کہ عورت مرد پر خرچ کرے. معزز حاضرین, ایک اہم بات بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اسلام نے جو ہے بتایا مرد عورت الگ الگ ہیں, ان کے کام کرنے کے دائرے الگ الگ ہیں. سمجھیے گیم ہے, اس گیم میں آپ سے کہا گیا کہ اس راؤنڈ کے اندر کھڑو, اگر آپ باہر جاتے تو آؤٹ. اسی طریقے سے اللہ نے مرد کو بتایا اس راؤنڈ میں کام کرو, دائرے میں, اس دائرے میں کام کرو. اگر آپ اس راؤنڈ سے باہر ہوتا ہے سمجھو آپ اللہ کے نافرمان ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مرد عورت میں کوئی تفریق نہیں کی ثواب کے اعتبار سے. کوئی بھی مرد جو نیک کام کرے گا, جیسے مرد کو ثواب ملے گا عورت کو مکمل طور پر ویسے بھی ثواب ملے گا. بلکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں پیدا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 40 میں کیا کہا, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب. جو بھی ایمان لائے گا مرد عورت, اگر وہ نیک کام کرتے ہیں تو جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جنت الگ نہیں بنائی, عورتوں کے لیے جنت الگ نہیں بنائی. لیکن یہاں خواتین اسلام بھی ہیں, یہ حدیث کا غلط مطلب سمجھ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو آپ نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں سے جہنم بھری جائے گا, اس کا مطلب نہیں ہے. صحابیات نے پوچھا یا رسول اللہ جہنم میں جانے کا کیا سبب ہے, تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اندر دو بری عادتیں ہیں, اگر یہ تم اپنے اندر پیدا کر لو گے تو جہنم میں جاؤ گے, اگر تم اپنے اندر دوسری صفتیں پیدا کر لے تو جنت میں جاؤ گے. وہ کیا فرمایا, تم ایک دوسرے کو, تم اپنے بچوں کو گالی دیتے ہو, لہذا آپ دیکھتے ہیں منہ کھولے تو دلندر, منہ کھولے تو مر جا, کفن نصیب نہیں ہونا, ایسے باتیں لعن طعن کرنا, یہ اپنے بچوں کو گالی دینا, بد دعا کرنا, یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے. مرد کے مقابلے میں عورت جو ہے زیادہ گالی دیتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جہنم میں جانے کی دوسری وجہ ہے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. کیا کرتا ہے شوہر, باہر تکلیف پڑ کے خون پسینہ ایک کر کے اپنی بیوی کو خوش کرنے, اللہ کی رضامندی کو پانے, اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے بڑی محنتیں کرتا ہے. مگر عورت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ایک جملے میں مکمل طور پر پانی پھیر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت میں دیکھے گا بھی نہیں. اللہ اکبر. اور فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اس کی عبادت بھی ناقابل قبول ہے, اور جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کرے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں یہ بھی بتا دیا, اے عورتوں جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جاؤ گے قیامت کے دن, مگر کیا کیا کام کرنا پڑے گا. اس میں آپ نے فرمایا عورت پر نماز پڑھنا سب سے پہلے, اس کے بعد کیا کرنا, روزے رکھنا, اپنے شوہر کی اطاعت کرنا. یہاں دیکھیے نماز کے ساتھ, روزے کے ساتھ, اور اس کے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کے بعد قیامت کے دن ایسی خوش نصیب بیوی سے کہا جائے گا اے بیوی, اے عورت, اے فلاں کی بیوی, جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو داخل ہو جاؤ. معزز حاضرین, دنیا میں
مردوں کو بھی پرسکون زندگی ملتی ہے، عورتوں کو بھی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بھی مرد نیک عمل کرے گا مردوں میں سے عورتوں میں سے، اللہ تعالی اس کو خوش نصیب زندگی دے گا۔ معزز حاضرین، عبادات میں آپ لے لیجئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام میں مردوں کے مد مقابل میں عورتوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی اسلام نے۔ دیکھو یہاں مرد بھی ہیں، خواتین، غور سے سنیے بات، یہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض قرار دیا۔ اگر اس کے اندر بیماری نہیں ہے، چل کر آ سکتا ہے تو مسجد میں آ کر پڑھنا، اور جو کوئی بغیر سبب کے اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو وہ منافقین کی نماز ہے، جیسا کہ علماء فرماتے ہیں۔ لیکن عورت کے ساتھ اسلام نے کتنی آسانی کی، کہا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اپنی مسجد میں عورتوں کو نہ بلائیں۔ یہ دیکھیے، گھر کے کمرے میں عورت کا نماز پڑھنا بہتر ہے، اگر وہ مسجد کو آتی ہے تو مسجد کے لیے اجازت دینا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اگر تمہاری بیوی، بہن، بیٹی، عورت کون تو بھی آ کے مسجد جاتا ہو تو روکنا نہیں اسے، فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے دیکھیے، جب ان کو حیض آ جاتا ہے یا ڈیلیوری ہوتی ہے نماز معاف ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، کہا حالت رمضان کے مہینے میں اگر عورت کو جب ایام ہو جاتے ہیں، پیریڈ ہو جاتی ہے، روزے ان سے ساقط ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام نے ان سے یہ کہا کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو بعد میں قضا کرو، مگر رمضان ہی میں روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ہماری کچھ عورتیں ہوتی ہیں جب ان کو پیریڈ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے افطار سے 5 منٹ پہلے آتا ہو، اللہ تعالیٰ لکھا ہے سو سے آپ کیا بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ پورا روزہ خراب کرا، بولے اللہ گالے سے نہیں دینا، وہ یاد رکھیے آپ کا روزہ خراب ہوا نہیں ہوا خراب، آپ جب دوبارہ اس کو قضا کریں گے تو رمضان میں روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ یاد رکھیے اسلام نے عورتوں کے لیے کتنے رحم دلانا سلوک کیا، روزے کتنے جاتے، بعض کو 5، بعض کو 7، لیکن اگر نماز پڑھنا بولے تو کتنے نمازیں جائیں گی، اگر نماز حالت حیض و نفاس میں فرض ہو جاتی تو 30 پر 5 نماز پڑھنا انہیں، اگر کسی عورت کو 15 دن ہوئے تو کتنے نماز پڑھنا انہیں، تقریباً 15 بولے تو بہت ہو جاتے۔ اسلام نے کتنی آزادی دی اور کتنی مکمل طور پر چھوٹ دی عورتوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اسلام نے عورت کے بارے میں کیا بتایا، اگر عورت حج کے لیے نکلتی ہے تو یہ اس کا جہاد ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ واقعی اس زمانے کی عورتوں کو یہ روایت ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کیا آ کر پوچھتی معلوم، یا رسول اللہ خالی مردوں کے بارے میں آیتیں اترتی ہیں، ہمارے بارے میں نہیں اترتی نا؟ آج کی عورت کی سوچ کیسی ہے، یہ گیٹ رکھ دیے تو فار جینٹس بولے تو ہمارے واسطے گیٹ نہیں ہے نا، ہم نے الاؤ نہیں کیا پوچھتے، لیکن وہ صحابیات ہمارے بارے میں بھی آسمان سے وحی آئی تو ان آیتوں کو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، فخر کے لیے کہا کرتی تھیں۔ اور کیا بولتے ہیں معلوم، ام سلمہ آ کر یا رسول اللہ جہاد کر کر کے مرد بنے ہمارے سے آگے بڑھ جا رہے، ہم نہ کیا ملتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت ہو، بچوں، ان لوگوں پر جہاد فرض نہیں ہے، اگر تم حج میں نکلو گے تمہیں جہاد کا مکمل طور پر ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے اللہ نے مرد کو جو کام دیا ہے مرد وہ کرنا، عورت کو جو کام دیا ہے وہ عورت کرنا، تب چل کر کیا ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں آپ کو، ایک دھوبی ہے گدھے پر جو ہے کپڑوں کی گھٹی رکھ رہا ہے، اگر ایک طرف زیادہ دے کر ایک طرف کم کر تو نیچے گر جاتی، وہ یا تو انہیں گر جاتا یا تو گھٹی گر جاتی، جب برابر انصاف سے بیلنس سے رکھتا برابر چلتا۔ اسی طریقے سے زندگی کی یہ گاڑی بھی مرد اپنا کام کرنا، عورت اپنا کام کرنا۔ ہمارے معاشرے میں کیسے مثالیں ہم دیکھتے ہیں، دیکھو مرد گاڑی میں بچے کو سنبھالنے کو ہے، بیوی جا کے سپر مارکیٹ میں اندر اجنبی مردوں سے بات کر کے لے کے آتی ہے، یہ مرد کے قوام ہونے کے خلاف ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے 3 آیتیں اتاری جس میں بتایا گیا کہ مرد جیسے ثواب کا مستحق ہے عورت بھی ثواب کی مستحق ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل تلاش کرو۔ جیسا جنت کے بارے میں سوال کرے تو لوگ کیا پوچھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عورت جو ہے جنت میں مردوں کو حور دیتا، عورت کو کیا ملے گا، یہ سوال کرنا غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بنائی ہوئی جنت ہے نا، اس کو
معلوم ہے کس کو کیا دینا، کب دینا، کتنا دینا۔ اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان نہیں رکھ رہے، اگر رکھتے بھی ہیں تو آپ کے تقدیر پر ایمان رکھنے میں کہیں نہ کہیں خلل ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھو اللہ تعالیٰ نے مرد عورتوں کا تذکرہ کیسے فرمایا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں کہا ان المسلمین والمسلمات، مومن مرد مومن عورت، مسلمان مرد مسلمان عورت، صبر کرنے والی عورت صبر کرنے والا مرد، یہ پورا ذکر کرنے کے بعد آگے دونوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اے مومن عورتوں مردوں دل چھوٹا مت کرنا، اللہ تعالیٰ نے جیسے مغفرت کا بڑے اجر کا مردوں سے وعدہ فرمایا ہے ویسے عورتوں سے بھی مکمل طور پر وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہ آیت ماشاءاللہ مردوں کو عورتوں کو کتنی تسلی دیتی ہے، اللہ فرماتا ہے اے مومن مردوں عورتوں تم میں سے رتی برابر بھی جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اور ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ معزز حاضرین، یہ جب میں خطبہ لکھ رہا تھا تو میرے سامنے میرے ایک رشتہ دار تھے، وہ جب یہ آیت لکھ رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی، وہ مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیسے مستری کام کرتا ہے تو اس کی تنخواہ 700 روپے، اس کے ساتھ کام کرنے والی عورت کو آپ 200 روپے دیتے۔ دیکھو دنیا میں ہم کام کرے تو بدلہ کیسے دے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے فرماتا ہے عورت گھر میں نماز پڑھے با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا جتنا ثواب مردوں کو یہاں ملتا ہے۔ آپ دنیا میں کام کرتے وقت عورت کو گھٹا دیتے، مرد کو زیادہ دیتے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ برابر کی مکمل طور پر اسلام نے جزا کی مکمل طور پر بات فرمائی۔ معزز حاضرین، یہ دیکھیے مرد عورت کے اندر جسمانی اعتبار سے اللہ نے کیا فرق رکھا یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو سخت بنایا، مردوں کا جو چمڑا ہوتا ہے، مرد بچوں کا چمڑا ہوتا ہے وہ آسانی سے ہاتھ میں نہیں آتا، اللہ نے سخت بنایا ہے۔ کیوں زیادہ بنایا ہے؟ اس لیے کہ اس کو باہر گرمی میں سردی میں ہر ایک میں دوڑ دھوپ کر کے اپنی بیوی بچوں کو پالنا ہے، اس لیے اللہ نے سخت بنایا ہے۔ اگر ذرا تصور کیجئے اللہ تعالیٰ مرد کے چمڑے کو نرم بناتا تو باہر گھوم سکتا تھا؟ ہماری عورت کو دیکھو آپ 1 کلومیٹر تک وہ بس میں کھڑ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے اتنا کمزور بنایا اسے۔ مرد کو سخت بنایا، عقل والا بنایا، زیادہ عقل بھی دی سے، بلکہ آج کی جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے، غور سے سنیے بات کی، آج کی جدید سائنس بھی کہتی ہے مرد کا دماغ اور بھیجا الگ ہوتا ہے، عورت کا دماغ اور بھیجا الگ ہوتا ہے۔ ہم جانوروں کو کاٹ لیتے، جانوروں کا بھیجا ہمیں نظر آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سر میں جو بھیجا رکھا ہے اس میں بھی الگ الگ دماغ ہے، اس کا وزن الگ ہے۔ دیکھیے کیا کیا لکھتے ہیں علماء، بولتے 1370 گرام ہے مرد کا دماغ، تولتے ہیں باقاعدہ اس کو، لیکن عورت کا دماغ دیکھے تو 1200 گرام۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مرد کا دماغ ایسے بنایا، عورت کا دماغ ایسے بنایا۔ اچھا مرد کا دماغ کیوں تیز بنایا، ذرا عقل دی۔ مرد کو اپنے جذبات پر قابو پانے کی پوری طاقت ہوتی ہے، مگر عورت کیا ہوتی ہے فوراً جذبات میں بہہ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کسی بھی لڑکی سے ناجائز تعلقات کرتے ہیں تو فوراً مغلوب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے مرد جلدی پریشان نہیں ہوتا، عورت جلدی پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جا کر زیارت کرنے سے منع فرمایا۔ معلوم ہے مرد قبرستان جا سکتا، عورت جا سکتی نہیں جا سکتی اس میں اختلاف ہے، لیکن ہم بتاتے ہیں اگر عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت دی جائے تو ہر قبر کے پاس 4 عورتیں بیٹھی رہیں گی، یہ اس کا ماموں ہے، چاچا ہے، خالہ ہے، بولے سب بول کر کے، تو لہذا معلوم کیا ہوتا ہے عورت اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتی۔ اسی لیے جب ذرا زور سے شوہر بات کرتے تو فوراً کیا ہوتا عورت کو رونا آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتی۔ اسی لیے شریعت نے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، کیا بتایا، جو عورتیں قبرستانوں کو جاتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے ہماری عورتیں مسجدوں کو نہیں آتی، کہاں کہاں جاتی ہیں، عروس میں جاتی ہیں، عامل کامل کے پاس جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہیں، جہاں جہاں جاتی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی لعنت کا مکمل طور پر شکار ہو جاتی ہیں۔ معزز حاضرین آپ کو بتاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں خطبے کو، ہمارے معاشرے میں مشہور ہے مرد بنے کو اللہ تعالیٰ عقل زیادہ دیا ہے، عورت کو آدھی عقل دیا بولتے۔ اس سے پہلے اس ممبر سے ہم بتا چکے ہیں آپ کے سامنے، عورت کو آدھی عقل دیا نہیں بولنا، کم عقل دیا بولو۔ اگر ایسی بات بول دی ہے تو عورتوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور شریعت نے کبھی بھی عورتوں کا دل نہیں توڑا۔ آپ کسی بھی اس میں آ کر دیکھ لیجئے، کبھی اسلام نے عورت کے دل کو نہیں توڑا۔ مرد کو عقل دی، لیکن عورت کو عقل دی تو کیا ہے، کم عقل دی ہے، لیکن آدھی عقل دی ہے، یہ آدھا بھی پونا بھی بولنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ایک مرد
مرد اگر گواہی دینے کے لیے آتا ہے، اگر عورت گواہی دینا بولو تو ایک مرد کے مقابلے میں دو بے کو آنا، کئی کو اللہ فرماتا ہے ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، اگر ایک بھول جائے تو دوسروں کو یاد دلائے گی۔ اسی لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خواتین نفع و نقصان سے بھی دور ہوتی ہیں۔ مثلا سمجھیے کپڑے لینے کے لیے آپ گئے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کپڑے لینے گئے تو جو چیز لینا ہے وہ لے کر آ جاتے ہیں، مگر عورت کے ساتھ گئے تو کیا ہوتا؟ جس چیز کے لینے کا ارادہ اس کو نہیں ہوتا، ڈیکوریشن میں سجا کر رکھ دیے تو وہ چیز بھی لے کر آ جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی خراب بات ہے یہ، لہذا ان تمام چیزوں پر مکمل طور پر جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پردے کی بات جب آتی ہے تو ہماری خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں، برقع پہن کے اوڑھنی گلے میں ڈال لیتے، کیا بھی سر پہ بھی نہیں، نوز پیس بھی نہیں، اور یہ کپڑے والوں کی دکان سے بات کرتے نا، یہ بہت برا ہے، اور مزہ لے کے باتیں کرتے رہتے، 10-15 روپے کے لیے اپنی عزت بھی بیچی اور جو ہے بات کر کے اپنی مکمل طور پر اپنے آپ کو نیلام کیا۔ اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جو مرد اپنی بیوی کو بے حیائی میں دیکھتا ہے پھر بھی اصلاح نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بے غیرت شوہر ہے، اور بے غیرت شوہر کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں اور جنت میں وہ جائے بھی نہیں، اپنے سزا بھگتنے کے بعد مکمل طور پر جائے گا۔ معزز حاضرین، مرد عورت میں فرق یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد پر فرض قرار دیا کہ وہ عورتوں پر خرچ کرے۔ آپ بتاؤ، جو آدمی اپنے سسرال سے جہاز لیتا ہے گویا وہ بولتا ہے کہ میں مرد بنا نہیں ہوں، ایسے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد کمانا، مرد کے چمڑے کو سخت بنایا، عورت پہ خرچ کرنا۔ لیکن آج الٹا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں کچھ خواتین پڑی رہتی ہیں تو کیا کرتی ہے وہ، شوہر جا کے کمپنی میں بیوی کو چھوڑ کے آتا کام کرنے کے واسطے، بیوی کے اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی عورتوں میں کمانے کی یہ لت آنے کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے، گھر کا ماحول خراب، شوہر کے لیے اچھا کھانا نہیں، اور ان سب سے بڑھ کر بچوں کی تربیت میں جو کوتاہی ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ یاد کیجئے، گھر کا ماحول ایسے ہونا چاہیے کہ عورت چراغ خانہ ہے، وہ چراغ محفل نہیں ہے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بنا کر پیدا فرمایا۔ اور یہ تشبیہ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت انجشہ رضی اللہ عنہ، دیکھیے غور سے سنیے حدیث یہ، وہ کیا کرتے تھے، وہ اشعار پڑھ کے اونٹوں کو بھگاتے تھے، اونٹوں کو چلانا، سمجھیے اس زمانے کے ڈرائیور انہوں ایک مرتبہ کیا کیے، اچھے سے اشعار پڑھ رہے ہیں اور اونٹ کو خوب بھگا رہے ہیں، اور اس اونٹ پر یا ٹوکری جسے ہودج بولتے ہیں پرانے زمانے میں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجشا، آپ نے عورت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، آپ نے کہا عورت کے بارے میں یہ کہا کہ شیشوں پر رحم کرو۔ اللہ اکبر، یہ تشبیہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی کیا فرمایا، کہا شیشے ہیں اس میں، شیشوں پر رحم کرو۔ بات فرمایا شیشوں کو نہ توڑو۔ آپ کے پاس ایک باٹل ہے، چائے پی کر گلاس ہے، اگر کانچ بھی رہے تو نیچے گر کے ٹوٹ جاتی وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کیوں شیشے سے تشبیہ یا بتا دے، دیکھو شیشہ کمزور ہوتا ہے، نیچے پھٹ کر گر جاتا ہے، عورت بھی ویسے کمزور ہوتی ہے۔ دوسری بات، شیشہ نرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کے دماغ کو اور اس کے جسم کو نرم بنایا ہے، باریکی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی گلاس ہے، دیکھیں گے آپ، اگر معمولی سا پتھر بھی اسے لگتا ہے تو اس میں عیب آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے بتایا کہ اپنے بیویوں کے دلوں کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، صفیہ رو رہی ہیں، اگر ہمیں ہوتے تو کئی کو روتے اور زیادہ رلاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ سے پوچھا، صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ صفیہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ لوگ سب کیا کرے، تیز سواریوں پہ چلے گئے، مجھے ایسی سواری پر بچھائے جو آہستہ جا رہی تھی، تم لوگ سب کی جگہ جلدی پہنچ گئے، میں دیر سے مدینہ پہنچی ہوں، اتنا ہی سننا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے بیویوں کے آنسو پہنچا کرتے تھے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، ہماری بیوی رہی تو اور زیادہ
بلکہ ہمیں تو اپنے سسرال کو فون کر کے بولتے ہیں تمہاری بیوی جو ہے کتنا اچھا، دیکھو بھی تمہاری جو ہے بیٹی روتی ہے، بلکہ نہیں، بیوی کو رونا نہیں چاہیے، اور آپ نے اپنی زبان سے اتنا لفظ بھی نہیں نکالنا جس کی وجہ سے بیوی کا دل ٹوٹ جائے۔ وہ عورت جو کچن میں جا کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کیسے ذرا پکاتے، تصور کیجئے، ایک مرد ایک وقت کی چائے نہیں بنا سکتا، لیکن ایک عورت گھر میں جا کر گیس کی، پرانے زمانے میں پھونکنی چولہا سب ہوتا تھا، اس میں پھونکتے تو پوری رات اوپر اڑتی تھی، ایسی عورت کام کرتی ہے تو مکمل طور پر اس کی ہمت افزائی ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک فرق بتایا، کیا کہا؟ مرد امامت کر سکتا ہے، اور مرد امامت کس کی کر سکتا ہے؟ مرد کی بھی، عورت کی بھی۔ اور اللہ اکبر، یہ مرد عورت کبھی بھی آپس میں نہیں ملنا، ملے تو کیسا بولے تو آگ بھی لکڑی، جو فتنہ ہوتا ویسے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے سکھایا، دیکھو جب امام کھڑے ہوتا ہے اس کے سامنے کون ہونا؟ مرد ہونا، اور عورتوں کی سب پیچھے ہونا۔ اسلام میں عبادت ہے تو عبادت میں ایک دوسرے کو مکمل اور الگ فرمایا۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کا حال بھی کیسے ہوتا تھا؟ صحابہ اکرام سجدہ کرتے تو کپڑوں کی کمی کی وجہ سے شرمگاہیں نظر آتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، عورتوں جب مرد سجدہ کر کے اٹھ جاتے نا اس کے بعد اٹھو تم، اللہ اکبر۔ یہ اور اسی طریقے سے مرد عورت نہیں ملنا، بلکہ اللہ کے نبی نے کتنا مکمل طور پر احتیاط فرمایا، کہا عورتیں سب سے پہلے چلے جانا، بعد میں بچے جانا، بعد میں مرد جانا، عورتیں مرد آپس میں نہیں مل لینا۔ نماز ختم ہونے کے بعد بھی باہر نکلے تو اگر عورتیں نکل رہی ہیں تو دور کھڑے ہو جاؤ، یہی شریعت اسلامیہ مقام بتاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دروازہ تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کے لیے، غور سے سنیے، اس میں عورتیں ہی داخل ہونا۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مسجد میں اس دروازے سے عورتیں ہی داخل ہونا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، نبی کے اس تعلیم کے بعد اس دروازے سے کبھی میں دروازے میں داخل نہیں ہوا۔ ہمارے اسلاف مکمل طور پر اس طرح عمل کرتے تھے، اور عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ آج آپ دیکھیں گے یہ شیعہ بھی، قادیانی بھی، امریکہ وغیرہ میں کوسے کی چرچ میں جا کر کے ایک عورت خطبہ دیتی ہے، مرد بنے پورے اس کے پیچھے نماز پڑھ لے گا، یہ غلط ہے، یہ اسلام کی فطرت کے خلاف ہے، اللہ کا نافرمان، رسول اللہ کا نافرمان ہے۔ اچھا، عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، دیکھو اسلام نے کتنا بتایا، اگر امام غلطی کرے تو مرد سبحان اللہ بولنا، اور عورت کیا کرنا؟ ہلکا سا اپنے پیر پر ایسے مارنا، جب اس کا آواز پردہ ہے وہ بھی باہر نہیں آنا۔ اور اسی طریقے سے عورت کی امامت کر سکتی ہے، لیکن مرد جیسے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے، عورتوں کی امامت کے بارے میں فرمائے کہ عورت سامنے نہیں آنا، صف بنی تو امام بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانا، اللہ اکبر۔ اس قدر شریعت اسلامیہ نے عورت کو مکمل طور پر محفوظ فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھو، مرد عورت کو کبھی عہدہ نہیں دینا۔ یہ الگ بات ہے، ہندوستان میں پتہ نہیں کون سی ایم کون پی ایم سب بنے ہوئے عورتیں، لیکن اسلام نے عورت کو کبھی وہ عہدہ نہیں دیا، اور عہدہ مانگنا بھی نہیں۔ ایران میں سب نے مل کر ایک عورت کو بڑا بنا دیا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی جس نے عورت کو بڑا بنا دیا ہو، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے پورے جتنے انبیاء آئے مردوں میں سے آئے، کوئی ایک عورت بھی نبی نہیں بنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کے اس میدان میں یہ پھولوں کو سیج نہیں، یہ بلکہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، اعتراض کی گولیاں برستی ہیں، ان پر صبر کرنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، اور ساری تکلیفیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ عورت سے ہو نہیں سکتا، مرد سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہر مرد کو جو ہے نبی بنایا گیا، عورتوں کو نبی نہیں بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، عورت ذمہ دار بنی تو بولتے اپنے بچوں کی ذمہ دار بننا انہیں، اور اسی طریقے سے مرد کو گھر کے باہر کی ذمہ داری عطا کی، عورت کو گھر کے باہر کی مکمل طور پر ذمہ داری عطا کی۔ اگر میں موٹے انداز میں کہوں، مرد گھر میں بیٹھ کر بچوں کو سنبھالتا ہے، عورت باہر جا کے کمپنی میں کام کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں مرد جو ہے گنہگار ہو جائے گا، اور عورت بھی جب باہر جاتی ہے تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گی۔ اور دیکھو مرد عورت میں اللہ نے اور ایک فرق بتایا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماں بننے کی صلاحیت دی، اور ماں کا درجہ کتنا اونچا اٹھایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا، کہتا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی بولتے تمہاری ماں۔ دوسری مرتبہ پوچھتے پھر کون؟ پھر بولتے تمہاری ماں۔
پھر پوچھتے کون تمہاری ماں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کہا تمہاری ماں، چوتھے مرتبہ پوچھے تو بولے تمہارے باپ۔ یہ کیا ہے اس میں 3 مرتبہ کیوں بولے؟ علماء نے اس کا بھی جواب دیا، کیا بولے؟ عورت 3 مراحل سے گزرتی ہے، ان 3 اسٹیجز کو رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا، وہ سب سے پہلے تو ماں پہ اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے، اسی لیے آپ نے پہلی مرتبہ کہا ماں، یہ ہو گیا۔ دوسرا کیا کرتی ہے؟ ماں اپنا دودھ پلاتی ہے اسے، یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس کو رکھ کر نبی نے فرمایا تمہاری ماں۔ اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ ماں اپنے بچے کو ویسا دیکھتی ہے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، دکھ درد میں اس کا ساتھ دیتی ہے، یہ کام باپ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اگر گھر میں جھگڑا ہو گیا، کچھ بھی ہوا، نافرمانی کرے، ماشاءاللہ ماں اپنے صبر کی وجہ سے، محبت اور ہمدردی کی وجہ سے بچوں پر جتنا جلد قابو پاتی ہے مرد نہیں کر سکتا۔ یا تو مرد مارے گا یا نہیں تو گھر کے باہر کر دے گا یا گالیاں دے گا، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر وہ حوصلہ و جذبہ دیا ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے بچوں کو سنبھال لیتی ہے اور اپنے جو ہے مکمل طور پر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، فرمایا اگر تم اس دروازے کو چاہے تو ضائع کرو، چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہا ہے، جیسے ممبر پر کھڑا ہوں میں، پہلے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین۔ حضرات صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ آپ کبھی وہ کام نہیں کرے یا کئی کو بولے آپ آمین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار میرے پاس آئے تھے، اس میں کہا گیا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، دیکھیے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا تو ایسے دلندر پر بددعا ہو۔ بددعا کرنے والے کون؟ فرشتوں کے سردار، اس بددعا پر آمین بولنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے سردار۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو اخلاق سے سنوارا، کیسے؟ مرد کے اندر بھی حیا رکھا، عورت کے اندر بھی حیا رکھا، مگر عورت کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے۔ سمجھیے اگر کسی لڑکی کی نسبت ہو رہی ہے، اگر وہ راضی ہوتی ہے بولے تو منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی خاموشی خود اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک بات یہ بتائی، کہا مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد عورت کے کپڑے پہن لے، عورت مرد کپڑے، وہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھو جیسے یہ کپڑے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ شوہر اپنی بیوی کی حفاظت کرتا ہے، بیوی شوہر کی حفاظت کرتا ہے، اور اس میں یہ بات بھی ہے یہ کپڑے ہمارے عیب کو چھپاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے جسم میں کون سا عیب ہے اور پتہ نہیں میرے جسم میں کون سا عیب ہے، یہ کپڑا اور جی کیا کرتا ہے؟ عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں پر عیب پر پردہ ڈالیں، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے عیوب پر مکمل طور پر پردہ ڈالے۔ خطبے کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، بکر ابو زید رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے مرد عورت میں جو فرق رکھا ہے اس فرق پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، اس کائنات کی گاڑی کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا فرمایا، عورت کو پیدا فرمایا۔ اگر یہ دونوں برابر چلتے ہیں زندگی کی گاڑی چلتی ہے، اگر یہ دونوں برابر نہیں چلتے یا تو طلاق کی نوبت آتی ہے یا خلا کی نوبت آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر مرد عورت کو اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرنا ہے۔ بچے بگڑتے ہیں تو اس کا ذمہ دار صرف مرد نہیں ہوتا، بچے بگڑتے ہیں تو ماں ذمہ دار نہیں ہوتی، دونوں مل کر اپنے بچے کو مکمل طور پر سنبھالیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے کہا مرد کی شادی عورت سے ہونا، عورت کی شادی مرد سے ہونا، مگر برا ہو دنیا کے ان قوانین کا، انہوں نے کیا کیا؟ مرد کی شادی مرد سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہی تو تھی، اسی لیے علماء بولتے اگر چھوٹا گورا بچہ کہیں بھی نظر نہ آئے تو اسے بھی نہیں دیکھنا۔ اللہ اکبر، لڑکی کو نہیں، خوبصورت بچہ کہیں بھی نظر آتا ہے اس طرف بھی نگاہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز آپ کے اخلاق کو بگاڑ سکتی ہے۔ اور دنیا ہو برا کا کیا کیا؟ عورت کی شادی عورت سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو احکام اللہ کے حاکمین کے بنائے ہوئے قوانین کے مکمل طور پر خلاف ہے۔ آج یہی ہے، ہم جنس پرستی کا رجحان آہستہ آہستہ آ رہا ہے، لڑکوں کی شادی لڑکوں سے، عورت کی شادی عورت سے۔ یہ تو کوسا فتنہ ہے، سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو تم سے پہلے قوم میں نہیں تھی. یہ کینسر پہلے تھا, HIV پہلے تھا, یہ کرونا مائکرون سب سنتے تھے ہم نہیں. یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے. مرد کی شادی عورت سے, عورت کی شادی مرد سے ہوئے تو کائنات کا نظام چلتا. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین یاد رکھیے, اللہ نے جو فرق رکھا ہے یہ ظلم نہیں ہے. عورتوں کو برقع پہننے کو جاؤ بولے تو غیر مسلم بولتے ہیں کیا تمہیں ظلم کرتے, عورت پر نہیں, یہ ظلم نہیں ہے, یہ عین انصاف ہے. اگر عورت کو کھلا چھوڑ دیا جاتا پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی اگر پردے کا نظام نہ رکھتا تو یہ پوری دنیا جنگل بن جاتی اور ہم اپنی موت سے پہلے نعوذ باللہ ہے بیماریوں میں مکمل طور پر چلے جاتے. کائنات کا نظام بنانے کے لیے اللہ نے ایسے کیا. اور اسی طریقے سے یاد رکھو کبھی بھی مرد عورت کو ایک لائن میں کھڑا مت کرو. ہمارے پاس ہوتا ہے پاسپورٹ کی لائن میں ایک ہی لائن, وہ ریشن لینے جاؤ تب بھی ایک لائن, وہاں لکھ کر رہا تھا عورتوں کے لیے الگ لائن نہیں ہے. شریعت نے بتایا مردوں کی لائن الگ ہوتی ہے, عورت کی لائن الگ ہوتی ہے. آپ چلے جاؤ ریاض ایئرپورٹ پہ کوئی مرد عورت کی لائن میں کھڑا نہیں ہوتا, کھڑے تو مارتے وہاں. مرد کی لائن الگ, عورت کی لائن الگ. جب دونوں کے کام الگ ہیں, دن میں سورج طلوع ہونا اور جو ہے وہ گرم روشنی دیتا ہے اور یہ ٹھنڈی سے روشنی دیتا ہے چاند, دونوں ایک جگہ کبھی نہیں آ سکتے. لہذا اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر مرد عورت کو لا کر ایک جگہ کھڑا کرے سمجھ جاؤ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. معاشرہ برباد ہوتا ہے, دین بدنام ہوتے ہیں, حقوق ضائع ہوتے ہیں, اور ان سب سے بڑھ کر خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے. عورت کی ذلت ہوتی ہے. مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے. اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے آسمان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر پردے کی جو آیتیں اتاری ہیں ان پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرے. آج ہماری بعض خواتین بھی ہیں گھر سے برقع پہن کے نکلتی ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا کے چہرہ بتاتے. دیکھو بات کوشش کرو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اپنی فیملی کو, زبردستی ہوگی اگر نہ ہو سکے تو مرد کے پاس جاؤ, لیکن جاتے ہوئے پردے کا اہتمام تو کر سکتے. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیے آپ, عورت مظلوم تھی, اسلام نے اس کو مکمل طور پر اٹھایا. اور دیکھیے جن گھروں میں مردوں عورتوں میں فرق ہوتا ہے وہ گھر جنت بنتے ہیں. جن گھروں میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہوتا, پردہ نہیں ہوتا, وہ گھر دنیا کے لیے بڑے جہنم بن جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری عورت اوپر سے لے کر نیچے تک چھپانے کی چیز ہے. آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اگر مرد اپنے راؤنڈ سے نکلتا ہے اس کے لیے پریشانی, عورت اپنے اس سے نکلتی ہے پریشانی. اللہ نے جس چیز کو جہاں رکھی ہے مکمل طور پر اسی پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. خطبے کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے مردوں کو پیدا فرمایا, عورتوں کو پیدا فرمایا. دونوں سورج چاند کی طرح دن رات کی طرح اگر عمل کریں گے یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا. اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے تو یہ دنیا جنگل بنے گی, بے حیائی ہوگی اور نت نئی بیماریاں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام نے مرد عورت کے بارے میں جو فرق بتائے اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب مردوں کو جو ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مسلم خواتین کی حفاظت فرمائے اور ان کو جو ہے با پردہ رہنے اور حجاب اوڑھ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اس ملک میں غیر مسلموں کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جو بھی ہم کو ہمارے پردے کو داڑھیوں کو قرآن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ تعالی ان سازشوں کا ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو صبر اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.